آج کی ویڈیو میں شامل ہیں کوسچنز آنسرز، لیکن کوسچن آنسر کرنے سے پہلے آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ کوسچن آنسرز کمپریہنسو ہیں، ٹو دا پوائنٹ ہے، یعنی جتنی بات کوسچن میں پوچھی گئی ہے اتنا ہی جواب دیا گیا، نہ یہ زیادہ ہے نہ یہ کم ہے، اور امتحانی نقطہ نگاہ سے ان کو تیار کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ سپیلنگ مسٹیکس نہ کریں امتحان میں تو آپ کو فل مارکس انشاءاللہ ملیں گے بورڈ کی اینڈ ڈیمانڈ کے مطابق۔ So let us start our video. Give an account of the early career of Abdurrahman I, his dramatic escape and his adventures in Africa. عبدالرحمن اول کے جو ابتدائی کریئر ہے اس کے بارے میں بتائیے، اور اس کا جو ڈرامائی فرار ہے وہ بتائے، اور افریقہ میں اس کی جو ایڈونچرز ہیں اس کے بارے میں بتائیں۔ The story of عبدالرحمن escape is dramatic. عبدالرحمن کے فرار کی جو کہانی ہے وہ بھی بڑی ڈرامیٹک ہے۔ He was on the left bank of the Euphrates river when some horsemen of the Abbasids suddenly appeared. وہ درائے یوفریٹس مطلب درائے فرات کے لیفٹ بینک پہ، لیفٹ کنارے پہ تھا جب عباسیوں کے کچھ گھڑ سوار وہاں پہ اچانک آ گئے۔ عبدالرحمن ڈیش انٹو دا ریور with his 13 years old brother. عبدالرحمن نے اپنے 13 سالہ چھوٹے بھائی کے ساتھ دریا میں چھلانگ لگا دی۔ The younger brother returned to the enemy on their assurance and was killed. اس کا چھوٹا بھائی جو دشمن تھے ان کی طرف سے یقین دہانی پر واپس آ گیا کہ اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن he was killed، اسے مار دیا گیا۔ بٹ عبدالرحمن kept on swimming، لیکن اس نے عبدالرحمن نے سوئمنگ جاری رکھی till he gained the opposite bank، یہاں تک کہ وہ دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ How did Abdurrahman deal with the governor appointed by the Abbasid Caliph to contest his rule؟ عبدالرحمن نے عباسی خلیفہ کی جانب سے گورنر جو مقرر شدہ تھا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ Abbasid Caliph appointed a governor of Spain to contest the rule of عبدالرحمن۔ عباسی خلیفہ نے اسپین میں اپنا گورنر مقرر کیا تاکہ عبدالرحمن کا مقابلہ وہ کر سکے۔ بٹ جسٹ آفٹر 2 years، لیکن سے 2 سال بعد عبدالرحمن killed the Abbasid governor، عبدالرحمن نے عباسی گورنر کو قتل کر دیا۔ He sent his head preserved in salt and camphor wrapped in black flag with his appointment letter as a gift to the Abbasid Caliph۔ اس نے گورنر کو قتل کر کے اس کا سر اتارا، اس کو نمک میں اور کافور میں محفوظ کیا اور ایک کالے جھنڈے میں اس کو لپیٹا۔ ود ہز اپوائنٹمنٹ لیٹر، اس گورنر کا اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی اسی میں تھا ایز اے گفٹ، اور اسے بھیج دیا عباسی خلیفہ کو ایز اے گفٹ۔ واٹ ڈیڈ دی عباسڈ کیلف سے آن ریسیونگ دی ہیڈ آف ہز گورنر؟ اپنے گورنر کا سر وصول کر کے عباسی خلیفہ نے کیا کہا؟ On receiving the head of the appointed governor preserved in salt and camphor wrapped in black flag, Abbasid Caliph said، اپنے جو گورنر تھا اس کا سر جو کہ کافور اور نمک میں محفوظ کیا گیا تھا اور کالے جھنڈے میں لپیٹا ہوا تھا، عباسی خلیفہ نے کہا، کیا کہا؟ یہ کوٹیشن میں لکھنا ہے۔ Thanks be to Allah for having placed a sea between us and such a foe۔ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ایسے دشمن اور ہمارے درمیان ایک سمندر رکھ دیا ہے، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹا اس کو غلط نہیں کرنا، یہ ہے فو کا مطلب ہوتا ہے دشمن، سپیلنگ کا خیال رکھنا۔ What did Abdurrahman do to make himself strong and to beautify his capital؟ عبدالرحمن نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے جو کیپیٹل ہے یعنی دارالخلافہ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے؟ عبدالرحمن ڈیولپڈ اے ویل ڈسپلنڈ ہائیلی ٹرینڈ آرمی آف 40,000 بربرس۔ عبدالرحمن نے 40,000 بربرز پر مشتمل ایک اعلیٰ قسم کی تربیت یافتہ فوج تیار کی۔ یہ بربر جو ہے یہ قوم ہے۔ He surrounded himself with 3,750 باڈی گارڈ، اس نے اپنے ارد گرد جو حفاظت تھی اس کی خاطر 3750 باڈی گارڈ مقرر کیے۔ He constructed a wall، اس نے ایک دیوار بنائی around the capital، دارالخلافہ کے ارد گرد۔ He built an
ایکویڈکٹ فار دا سپلائی آف پیور واٹر ٹو دا کیپیٹل، اور اس نے کیپیٹل کو یعنی دارالخلافہ کو پانی، صاف پانی جو تھا پیور واٹر، اس کی سپلائی کے لیے ایک ایکویڈکٹ جو ہے وہ بنائی۔ ایکویڈکٹ کہتے ہیں زیر زمین نالی جو زمین کے اندر اندر ہوتی ہے۔ ہی آلسو اریکٹڈ اے پیلس، اس نے ایک محل بھی کھڑا کیا، اینڈ اے گارڈن ود ایگزوٹک پلانٹس، اور ایک باغ بھی بنایا جس میں بہت ہی خوشبودار پودے لگائے گئے۔ گیو این اکاؤنٹ آف آل راؤنڈ پروگرس میڈ بائی دا عربس انڈر عبد الرحمن III۔ عبد الرحمن سوئم کے جب دور تھا تو اس میں عربوں نے کیا کیا ترقیاں کی۔ دی عربs میڈ آل راؤنڈ پروگرس انڈر عبد الرحمن III۔ عبد الرحمن سوئم کے دور میں عرب نے بہت زیادہ ہر لحاظ سے ترقی کی۔ دیر were 13,000 weavers and flourishing leather industry۔ 13,000 کپڑا بننے والے لوگ کاریگر موجود تھے، اور اس کے علاوہ لیدر انڈسٹری جو تھی وہ پھل پھول رہی تھی۔ دی آرٹ آف ٹیننگ اینڈ امبوسنگ لیدر واز بیکمنگ فیمس، اور اسی طرح چمڑے کو رنگنے کا کام اور امبوسنگ کا کام، گودنے کا کام جو تھا وہ بہت تیزی سے مشہور ہو رہا تھا۔ وول اینڈ سلک ور بینگ ووون، اس کے علاوہ اون اور ریشم بھی بنے جا رہے تھے۔ گلاس ویئر، براس ویئر، پوٹری اینڈ سوڈز ور پروڈیوسڈ، شیشے کا کام، پیتل کا کام، ضرور سازی یعنی برتن بنانے کا کام، اور اس کے علاوہ تلواریں بنانے کا کام بھی وہاں ہوتا تھا۔ دی آرٹ آف انلنگ اسٹیل اینڈ ادر میٹلز وار فلورشنگ دیئر، اسی طرح جو لوہا ہے، اسٹیل ہے، اور دوسری جو دھات ہیں ان پر جڑاؤ کا کام، یا ان پہ دوسری دھاتوں کا ملمہ جو کر دیتے ہیں مکسنگ، وہ بھی بڑی تیزی سے وہاں پر پھیل رہی تھی۔ What did الحاکم do to promote learning and scholarship in his kingdom؟ الحاکم نے اپنی ریاست میں کس طرح لرننگ کو، علم کو اور اسکالرشپ کو پروموٹ کیا، کیسے ترقی دی، علم و تعلیم وغیرہ کو کیسے ترقی دی؟ الحاکم واز دا سکسیسر آف عبد الرحمن، الحاکم جو ہے وہ عبد الرحمن کا جانشین تھا۔ ہی himself was a scholar، وہ خود بھی ایک اسکالر تھا۔ he always patronized learning، اس نے ہمیشہ علم سیکھنے کے عمل کی سرپرستی کی۔ he was very generous to the scholar، اور وہ اسکالرز کے لیے بہت ہی سخی تھا، ان کا بہت لحاظ کرتا تھا۔ he set up 27 free schools in the capital، اس نے اپنے دارالخلافے میں 27 فری اسکول بنائے ہوئے تھے بغیر فیس کے۔ انڈر ہم، اس کے زیر تحت، دی یونیورسٹی آف کارڈووا روز ٹو اے پلیس آف پری ایمیننس امنگ دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ۔ اور اس کے زمانے میں کیا ہوا جناب کہ جو کارڈووا کی یونیورسٹی ہے، کرتبہ کی یونیورسٹی جسے ہم کہتے ہیں، اس نے بہت ہی اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ کس میں؟ دنیا کے جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے ان میں بہت اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ What were the physical feature of عبد الرحمن؟ عبد الرحمن کی جو نقوش تھے کیسے تھے، فزیکل اپیرنس کیسی تھی؟ He was tall, lean and striking young man of 20، اس کی عمر تھی 20 سال، اور بہت ہی اس کا قد دراز تھا، اور اس کی اسٹرائکنگ، وہ اس کے جو فیچر تھے بڑے تیکھے تھے۔ He had sharp equiline features with red hair، اس کے بال سرخ تھے اور اس کی جو نقوش تھے وہ تیکھے تھے۔ He was a youth of exceptional nerves and ability، اور وہ ایسا نوجوان تھا جس میں غیر معمولی اعصاب جو تھے مضبوط تھے اور اہلیت تھی۔ How did Cordoba acquired international fame؟ کارڈووا نے یعنی کرتبہ نے کس طرح انٹرنیشنل جو ہے نا بین الاقوامی شہرت حاصل کی؟ فیم کا مطلب شہرت حاصل کی۔ with its 113,000 ہوم، اس کے اندر گھر کتنے تھے کارڈووا میں؟ 113,000، 21 سبربز، اور اس کے جو سائڈوں پہ جو ایریا تھے 21 تھے، 70 لائبریریز، 70 لائبریریاں، اینڈ نیومرس بک شاپ، بہت سی لاتعداد بک شاپس تھیں، مسجدز اینڈ پیلسز، اور اس کے علاوہ اس میں بہت سی مساجد اور محلات تھے۔ کارڈووا ایکوائرڈ انٹرنیشنل فیم، جس کی وجہ سے اس نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ اٹ انسپائرڈ اوو اینڈ ایڈمریشن ان دا ہارٹس آف ٹریولر، جتنے بھی وہاں ٹریولر آتے تھے، سیاح آتے تھے، ان کے دلوں میں اس کی تعریف جو ہے وہ بیٹھ گئی۔ وائی واز کارڈووا کالڈ دا جول آف دا ورلڈ؟ کارڈووا کو جول آف دا ورلڈ کیوں کہتے ہیں، جوہر عالم کیوں کہتے ہیں؟ کارڈووا واز کالڈ
کالڈ دا جیول آف دا ورلڈ، یہ کہا جاتا ہے جیول آف دا ورلڈ بیکاز آف اٹس ونڈرفل پروگرس ان کلچر اینڈ سائنس، سائنس اور کلچر کی ترقی کی وجہ سے اس کو یہ نام ملا۔ اے ساکسن نن ان جرمنی اسٹائلڈ اٹ، ایک نن تھی جرمنی کی، اس نے اس کو لکھا دا جیول آف دا ورلڈ۔ کیا لکھا؟ جیول آف دا ورلڈ۔ گیون اکاؤنٹ آف دا یونیورسٹی آف کارڈووا، یونیورسٹی آف کارڈووا جو تھی اس کے حالات بیان کریں۔ انڈر الحاکم دی یونیورسٹی آف کارڈووا روز ٹو پیلس آف پریمیننس امنگ دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ آف دا ورلڈ۔ الحاکم کے دور میں یونیورسٹی جو تھی کارڈووا کی، اس نے دنیا کے جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے اس میں ایک بڑا نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ اٹ پریسیڈیڈ بوتھ الازہر یونیورسٹی آف کیرو اینڈ دا نظامیہ یونیورسٹی آف بغداد۔ یہ الازہر یونیورسٹی جو کہ کیرو میں تھی اور اس کے علاوہ نظامیہ یونیورسٹی جو بغداد میں تھی، ان سے بھی پہلے یہ واقع تھی، یہ ان سے بھی پہلے کی بنی ہوئی ہے کارڈووا یونیورسٹی۔ اٹ اٹریکٹڈ اسٹوڈنٹ ناٹ اونلی فرام دا اسپین بٹ آلسو فرام یورپ، افریقہ اینڈ ایشیا۔ اس میں نہ صرف اسپین سے طلباء آتے تھے بلکہ یورپ سے، افریقہ سے اور ایشیا سے بھی اسٹوڈنٹ وہاں جا کر پڑھتے تھے۔ تھینکس اے لاٹ فار واچنگ مائی ویڈیو۔